سب سے پہلے جی عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق بات کر لیتے ہیں. ایک طرف جب یہ خبر سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر کافی واویلا بھی مچا، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ صحت اتنی بھی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ واقعی کوئی سنجیدہ صحت کے مسائل ہیں یا پھر ایک سیاسی ٹیکٹک اسے کہا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. محمود خان اچکزئی صاحب نے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ ایک ذمہ دار شخص ہیں، اور لازماً اس کو باور کرایا گیا ہوگا، اس کو شہادت کے ساتھ دکھایا گیا ہوگا کہ جو پروپیگنڈا یا واویلا مچایا جا رہا ہے وہ غلط ہیں اور خان صاحب کی صحت درست ہیں. اور یوں اپنی تسلی کرنے کے بعد انہوں نے اتنی ذمہ داری سے یہ بیان دیا ہے، ورنہ عمومی صورتحال میں اس طرح کا بیان جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ سے غیر متوقع ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ شاید ان کو احساس تھا کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس سے جو ہے کچھ لوگ یا کچھ عناصر ایسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے جو پارٹی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان دونوں کے مقاصد سے جو ہے نمبردازمہ یا مخالف ہوتی جی. تو یوں انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اور یوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ دار شخص کا ایک ذمہ دارانہ بیان ہے، اور ساری ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب نے اپنے سر پہ لے لی ہے جب انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ان کی صحت جو ہے وہ بالکل درست ہے. اچھا، جس طرح سے سر سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت کی کسی طور پر اب یہ مجبوری بن چکی ہے کہ عمران خان کی بہنوں سے یا پھر پارٹی قائدین سے، سیاسی رہنماؤں سے ان کی ملاقات کروا دی جائے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ 8 فروری کے احتجاج سے پہلے یہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے احتجاج کے آمد سے قبل کوئی ملاقات کی جات ہوگی. جو اصل اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف، جس سے شاید یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 8 فروری کے بعد کسی اور ایک جلسے کی کال دیں گے تاکہ تھوڑا وقت اور ضائع کیا جا سکے، لیکن خان صاحب شاید اس پہ اتفاق کرنے والے نہیں ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوگا کہ 8 فروری کو پارٹی احتجاجی تحریک کا اعلان کر دے اور ساتھ میں لائے عمل دے. یوں اس چیز کے نہ ہونے کے لیے ملاقات کا نہ کرایا جانا انتہائی اشد ضرورت ہے، اور یوں میں نہیں دیکھتا ہوں کہ 8 فروری سے قبل کسی قسم کی کوئی بھی ملاقات ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں 8 فروری سے پہلے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی؟ لیکن سر احتجاج کی کال تو ایک مرتبہ پھر سے کہا جا رہا ہے بڑی فائنل قسم کی کال ہوگی. اس سے پہلے بھی جتنی کالز دی گئی ہیں وہ بھی یہی کہہ کے کال دی گئی کہ یہ فائنل کال ہے. اب محمود خان صاحب کی جانب سے ملک بھر میں مشل بردار جو ہے جلوس نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے. سر اس سے کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے آپ کے خیال میں کتنا دباؤ حکومت پر بڑھ سکتا ہے؟ اور پاکستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو یہ مشل بردار جلوس جو ہیں وہ کیا پہلے بھی ہوئے ہیں، اور کیا ان کے مقاصد کبھی پورے ہو سکے؟ مجھے تو مشل بردار جلوس کا علم نہیں ہے کہ مشل بردار جلوس کب، کہاں اور کس جگہ پہ نکالا جائے گا. سردیوں کا موسم ہے، مشل بردار مشلیں تو لوگ مہندی کی رسم پوری کرنے کے لیے پھر مشلیں اٹھا لاتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ مشلیں اٹھانے کی کیا تک بنتی ہے. اور ہاں، اگر کوئی عددی اکثریت یا تعداد دکھانی ہے اور اس مقصد کے لیے کوئی ریلی جس کو مشل بردار کا نام دیا گیا ہے وہ نکالنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے پروگرام میں یہ چیز مسنگ تھی. اور اگر یہ انہوں نے ڈال دیے تو بہت ہی اچھا کیا ہے، کیونکہ شٹر ڈاؤن سے اور پہیہ جام سے تو یہ اندازہ نہیں ہونا تھا کہ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے لیے نکلنے کے لیے تیار تھے. اب یہ مشل بردار سے، مشلوں کی تعداد سے اندازہ ہوگا کہ کتنے افراد آئے ہیں. تو بروت صاحب، آپ خود چونکہ ایک کراؤڈ پولر کے طور پر جانے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور آپ نے بڑی بڑی ریلیاں بھی کی، جلسے بھی کیے، اور اسی وجہ سے کچھ انسیکیور بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پھر آپ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. اب اتنا کروشل ٹائم ہے، یہ احتجاج کی باری آ رہی ہے اور بڑی کال دی گئی ہے اس وقت. کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے آپ سے کوئی مشاورت نہیں کی یہ کال دیتے ہوئے؟ نہیں، مشاورت تو یہ خود ان سے کوئی مشاورت نہیں کرتا ہے. اور جناب عالی
کوئی پرسہ آ جاتا ہے، کوئی پڑی آ جاتی ہے، کوئی میسج آ جاتا ہے کہ جی یہ کرنا ہے۔ مشاورت تو پی ٹی آئی میں کبھی ہوئی نہیں ہے، نہ کبھی ہوتی ہے۔ یہاں تو یا تو واٹس ایپ کا میسج آ جاتا ہے، اور یا پھر جو اڈیالہ جیل کے باہر لوگ جمع ہوتے ہیں وہ خود ہی خان کا بیانیہ اختراع کر کے پارٹی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے۔ تو لہذا مشاورت تو آپ بتائیں کہیں پر کسی وقت کسی بھی مسئلے پہ کبھی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ عرض کیجیے گا، ایک کچھ چند دن پہلے کی خبر یہ بھی تھی کہ مبینہ طور پر شاید پاکستان تحریک انصاف کو کوئی آفر کی گئی ہے، اور آفر یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں واپس آئیں، اپنا سیاسی اور جمہوری رول جو ہے وہ پلے کریں، اس کے بدلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ پورا نیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز ہیں وہ 1 سال پہلے ہو جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی آفر ایگزسٹ کرتی ہوگی، اور اگر ایسی کوئی آفر ایگزسٹ کرتی ہے تو اس پر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن تو ویسے ہی نیا بننا ہی بننا ہے، کیونکہ ان کی میعاد تو پوری ہو چکی ہے، تو اس میں تو کوئی کسی طرح کا احسان تو نہیں جتایا جا سکتا کہ جی آپ نے الیکشن کمیشن نیا بنا کر کوئی احسان عظیم کیا۔ ہر صورت میں نیا الیکشن کمیشن بنے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے بات کی کہ 1 سال قبل کرا لیں گے۔ یہ 1 سال والا سلسلہ 6 ماہ سے چل رہا ہے کہ 1 سال جو ہے پہلے الیکشن کروا لیں گے، لیکن 1 سال پہلے الیکشن کرانے سے پہلے الیکشن کا ایپریٹس اگر یہی ہے تو الیکشن 1 سال پہلے کرائیں یا 4 سال بعد کرائیں، نتائج وہی ہوں گے جو 8 فروری کو آئے تھے، لہذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کے واپس جانے کا تعلق ہے، اس پر ممبران پارلیمان خوش نہیں ہے۔ یہ جو عہدوں سے مستعفی کرائے گئے پارلیمانی کمیٹیوں سے، اس کے پیچھے واحد محرک یہی تھا کہ کسی طرح جو ہے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا عہدہ جنید اکبر خان سے چھین لیا جائے، باقی ان کی دیگر کمیٹیوں کی پرواہ نہیں تھی، تو لہذا وہ شاید فی الوقت انہوں نے یہ مقصد حاصل کر لیا ہے، اور یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی واپس پارلیمانی کمیٹیاں جو ہیں جوائن کر لیں۔ اچھا، ابھی وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی سٹینڈنگ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جب وہ آئے تو کہا گیا کہ وہ احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں اور کسی خاص مقصد کے لیے ان کو لایا گیا ہے، تو ایسی کیا کمزوری علی امین گنڈا پور کی رہ گئی تھی جو کہ آ کے انہوں نے ابھی جو ہے وہ کمزوری جو ہے فلفل کر دی ہے؟ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے ابھی زیادہ مضبوط پوزیشن میں یا پھر علی امین کے وقت تھی؟ علی امین خان کے جانے کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ پارٹی کی شکل میں رہی نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ایک تو نئے ہیں، انتہائی امیچور ہیں، ان کو گورننس کا پتہ ہی نہیں ہے، پارٹی کو ایک ساتھ چلانا کس طرح ہے، اپنے پارٹی کو متحد کس طرح کرنا ہے۔ انہوں نے بیسیکلی آتے ہی 24 نومبر کی کال دی کہ میں اسلام آباد آؤں گا، میں احتجاج کا چیمپئن ہوں، تو نہ 24 نومبر کو اسلام آباد آئے، نہ کوئی احتجاج ہوا۔